افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، دیگر مذاہب ہے، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے، لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے، اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے، لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز، آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے. اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے، اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے، 95%. اگر ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، تو 2%، 3%، 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں، ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے، ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے. ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے، دیگر جماعت سے بلاتے ہیں، اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کے خلاف بات کر رہے آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں، میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص، جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے، اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے، اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں
تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ، آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں، کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا، لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے، نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے، آج مسلمان کی تعداد 25% ہے، 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ.